اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل بلادم اجمعین۔ ویورز، آج کا ہمارا چیپٹر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو استوار کرنے اور مملکت کے زوال اور عزت کے انحطاط کے خطرات سے بچنے اور کسی جمع جتھے والے حریف کے خلاف مدد حاصل کرنے اور کسی حملہ آور غنیم سے محفوظ رہنے اور ملک و سلطنت کا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلے میں اپنی کثرت پر اترانے کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اس لیے کہ اس نے تنہائی کی وحشت سے گھبرا کر یہ چاہا کہ ان چیزوں سے جی لگائے، پھر وہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کر دے گا، اس لیے نہیں کہ ان میں رد و بدل کرنے اور ان کی دیکھ بھال رکھنے سے اسے دل تنگی لاحق ہوئی ہو، اور نہ اس آسودگی اور راحت کے خیال سے کہ جو انہیں مٹا کر اسے حاصل کرنے کی توقع ہو، اور نہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کسی چیز کا اس پر بوجھ ہو، اسے ان چیزوں کی طول و طویل بقا ذرا دل تنگ نہیں بناتی کہ یہ انہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اسے دعوت دے۔ روزہ کافی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حلال جانوروں کے 8 جوڑے سوار کرائے تھے، جن کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ہے، 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، 2 اونٹ کی قسم میں سے ہیں اور 2 گائے کی قسم میں سے ہیں۔ بھیڑ کے 2 جوڑے ہیں، ایک جوڑا وہ ہے جسے لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اور بھیڑ کی ایک جنس وہ ہے جو پہاڑوں میں رہتی ہے اور لوگوں کے لیے اس کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ بکری کے بھی 2 جوڑے ہیں، ایک جوڑا وہ ہے جسے لوگ گھروں میں پالتے ہیں اور اس کی دوسری قسم ہرن ہے جو کہ صحراؤں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اونٹ کے بھی 2 جوڑے ہیں، عام اونٹ اور بختی اونٹ، یعنی 2 کہان والا اونٹ۔ گائے کی جنس کے بھی 2 جوڑے ہیں، ایک وہ جوڑا ہے جسے لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور دوسرا جوڑا وہ ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، نیل گائے۔ کتاب لائل شرائع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے جانور بطور میراث حضرت علی علیہ السلام کو ملے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے جانور میں ایک گدھا تھا جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یافور کے نام سے پکارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا اس پر گہرا اثر ہوا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس نے اپنی رسی توڑائی اور دوڑتا ہوا قباء میں آیا اور اس نے بنی حتیم کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا، اور وہی کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔ یافور گدھے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام بھی کیا تھا، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں، مجھے میرے باپ نے بتایا تھا، اور اس نے یہ بات اپنے سلسلہ عباس سے سنی تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور انہوں نے جانوروں کو کشتی پر سوار کیا تھا تو ان میں ہمارے جد اعلیٰ بھی موجود تھا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ شفقت سے دیکھا اور اس کے چہرے پر اپنا دست شفقت پھیر کر فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے وہ گدھا پیدا ہوگا جس پر انبیاء کا سردار اور خاتم الانبیاء نبی سوار ہوگا۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے یہ شرف عطا کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کتے کو بٹھایا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی ایسے نفس کو کشتی میں نہیں بٹھایا تھا جو حلال زادہ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں کتے اور خنزیر کو تو سوار کیا،
لیکن آپ علیہ السلام نے کسی ایسے نفس کو نہ سوار کیا جو حلال زادہ نہ تھا۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو سفینہ نوح علیہ السلام میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے نبی اللہ، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کریں۔ رب العالمین کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو، تو کیوں سانپ اور بچھو رو کے اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے رب العالمین کی کہ ہم اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد رب العالمین کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ رب العالمین نے سلام علی نوح فی العالمین کی آیت کو اپنی کتاب سورہ صفات میں محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سانپ یا بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی بھی حیوان اور جن اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک رب العالمین اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس سفینہ نوح علیہ السلام پر سوار ہو گئے تو انہی جانوروں میں شیر بھی موجود تھا۔ اس شیر کو دیکھ کر باقی جانور اور انسان ڈرنے لگے کہ کہیں شیر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کی شکایت پر رب العالمین سے شیر کے بارے میں عرض کی تو اسی وقت رب العالمین نے شیر کو بیمار کر دیا، جس کی وجہ سے شیر کشتی میں ایک کونے میں پڑا رہا اور کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ اس زمین پر سب سے پہلا بخار اس شیر پر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب مکمل بن کر تیار ہو گئی تو اس میں سبھی جانوروں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا جانور بھیڑیا تھا، جو اس کشتی میں تمام جانوروں کی لگاتار 6 مہینوں تک حفاظت کرتا رہا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دوبارہ زمین پر پہنچی تو سبھی جانور اس میں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ آخر تک رہا۔ یہ جانور سب سے پہلے اپنی مادہ کے ساتھ سوار ہوا تھا اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کی، اے رب العالمین کے نبی، میں آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور آپ علیہ السلام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تمام مخلوقات اس کشتی میں رہیں گی میں ان سب کی حفاظت کروں گا۔ اور یوں جب تمام خلقت کشتی میں سوار ہو گئی تو بھیڑیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تمام مخلوقات پر پہرے دیتا رہا۔ جب طوفان کی وجہ سے کشتی ہلتی، اگر کوئی جانور گھبرا بھی جاتا تو یہ بھیڑیا ہی تھا جو سب کو دلاسا و تسلی دیتا اور سب کا ایمان تازہ کرتا۔ تب ہی جب کشتی ساحل تک پہنچی، تمام مخلوقات خشکی کی طرف دوڑ کے جا ہی رہی تھی، لیکن بھیڑیا حضرت نوح علیہ السلام کے قدموں پہ سر رکھ کر اپنی وفا کا اظہار کر رہا تھا اور یہ گزارش کر رہا تھا کہ اے رب العالمین کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کیا میری ذمہ داری میں کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ بس اس وقت رب العزت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بھیڑیے کے سر پر ہاتھ رکھا اور رب العالمین کے دربار میں دعا کی کہ اے رب العزت، اس جانور کو ہمیشہ آزاد ہی رکھنا، اس کو اتنی طاقت دے کہ کوئی بھی انسان اس کو قید کر کے غلام نہ بنائے۔ اور یوں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ آج بھی بھیڑیا کو گھروں میں پالنا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ واحد جانور ہے جو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی آزادی سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھوکا رہ سکتا ہے لیکن قید کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج بھی جب بھیڑیا جنگل میں کسی انسان کو مارنے آ جائے تو اگر انسان ٹھہر کے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ دے تو یہ پلٹ جاتا ہے، اور بھیڑیا پھر پلٹ کے وار نہیں کرتا، وہ پچھلے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔
یہ ایک واحد جانور تھا جس کی کمال کی وفاداری دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اس کے لیے رب العالمین سے دعا کی۔ پرندوں میں جو سب سے پہلے سوار ہوا وہ تیتر تھا، جو کہ محب اہل بیت علیہ السلام تھا، اس لیے سب سے پہلے یہی سوار ہوا۔ سفینہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال، جن میں سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں شامل تھیں، اور اس کے علاوہ کنعان کی بیوی بھی شامل تھی، وہ سوار ہوئی، جبکہ کنعان کافر تھا اور وہ اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ یا داغلہ تھا، وہ بھی سفینہ نوح میں سوار نہ ہوئی اور غرق ہونے والوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی کہا کہ آپ کی کشتی آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارے لیے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں کافی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے جس پہاڑ پر بھروسہ کیا تھا وہ کوہ نجف تھا، جس کی چوٹیاں بڑی سربلند تھیں۔ کنعان کا بھرم خاک میں ملانے کے لیے خداوند عالم نے اس پہاڑوں کو ذرے میں تبدیل کر کے ہوا میں اڑا دیا اور اس کی جگہ ایک دریا بہنے لگا جس کا نام نے ہوا۔ پھر وہ دریا خشک ہو گیا، اور کسی شے کے خشک ہو جانے کو عربی زبان میں جف کہتے ہیں، اس لیے اس مقام کو جف کہا جانے لگا۔ پھر کثرت استعمال کی بنا پر جف رفتہ رفتہ نجف ہو گیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نجف ایک زمانے میں پہاڑ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند نے اسی کے متعلق کہا تھا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا پہاڑ اور کہیں موجود نہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے نااہل بیٹے نے پہاڑ کو اپنی پناہ بنایا تو اس وقت رب العالمین نے اس پہاڑ سے کہا، پہاڑ کیا مجھے چھوڑ کر لوگ تیرا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں؟ خدا کے اس کلام سے پہاڑ کے ٹکڑے ہوئے اور کچھ ٹکڑے شام کی طرف چلے گئے، باقی پہاڑ نے ریت کی صورت اختیار کر لی اور ایک عظیم سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت اسے بحر نے کہا جاتا تھا۔ پھر وہ سمندر خشک ہو گیا، اور خشک ہونے کے عمل کو لفظ جف سے تعبیر کیا جاتا ہے، چونکہ نے نامی سمندر تھا جو خشک ہو گیا، لوگوں نے اسے نے جف کہنا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ لفظ نے جف لفظ نجف میں تبدیل ہو گیا۔ یہ لفظ کچھ مختصر تھا اور زبانوں پر آسانی سے جاری ہوتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کافروں کے ساتھ آپ علیہ السلام سے دور کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کشتی پر چڑھنے کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج عذاب خدا سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا رفتہ رفتہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی اور کہا کہ پروردگار اعلیٰ، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل کا مجسمہ ہے جس بات کا تجھے علم نہیں ہے، اس کے متعلق مجھ سے سوال مت کر، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نبی ہو کر جاہلوں میں سے نہ بنو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین نے فرزند نوح علیہ السلام کے متعلق یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مخالف تھا، اس لیے رب العزت نے اسے اہل سے باہر نکال دیا، اور جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، رب العالمین نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا اہل قرار دیا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کنعان رشتے میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن جب اس نے رب العزت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دین میں مخالفت کی تو وہ اہل سے خارج ہو گیا تھا۔
فرمان خداوندی کے تحت جب طوفان آیا تو صرف وہی افراد بچے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور جو کشتی میں نہ بیٹھے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کہ دور فاصلے پر کھڑا تھا کہ فرزند ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج امر خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کر دے۔ پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کے درمیان ایک موج آئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے نااہل بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے دربار مامون میں اطرت اور امت کے درمیان 12 فرق بیان کیے تھے، اور اس خطبے کے ضمن میں آپ علیہ السلام نے یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، کیا تمہیں ہدایت یافتہ اور چنے ہوئے افراد کی وراثت کا علم نہیں ہے؟ حاضرین نے کہا آپ علیہ السلام ہی بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ ان میں کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں اکثریت فاسقین کی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نااہل بیٹے کو بچانے کے لیے خدا سے درخواست کی اور اسے اپنا اہل قرار دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اسے اس لیے اہل قرار دیا تھا کہ اللہ کا آپ علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے اہل کو نجات دیں گے۔ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے جواب میں یہ فرمایا تھا، اے نوح علیہ السلام وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت بنو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا چلنا رب العالمین کے نام سے ہی مربوط ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھ گئے کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہو کی صدا بلند ہوئی تھی۔ ایک دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا اے نوح جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو سب تعریف رب العالمین کی دی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رجب کی 1 تاریخ کو چلی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا تو دوزخ کی آگ اس سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جائے گی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے عرض کی مولا ہم خواہ دریائی راستہ اختیار کریں یا خشکی کا، ہمارے دونوں راستے ہی خطرناک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم روانگی کا ارادہ کرو تو پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر 2 رکعت نماز نافلہ ادا کرو، پھر خشکی یا تری کا راستہ اختیار کرنے کے لیے خدا سے 100 مرتبہ استخارہ کرو، اور اگر استخارے کے بعد تمہارے دل میں یہ عزم پیدا ہو کہ تم دریائی راستے کا سفر اختیار کرو تو جب تم کشتی میں بیٹھو تو حضرت نوح علیہ السلام کے وہ کلمات پڑھو جنہیں خدا نے قرآن حکیم میں نقل کیا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا نے چاہا تو ہر خطرے سے محفوظ رہو گے۔ یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کشتی پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھو خدا نے چاہا تو تمہارا سفر بخیریت گزرے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے پرندے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوئے، اور سب سے آخر میں سوار ہونے والا حیوان گدھا تھا،
اور ابلیس بھی گدھے کی دم کے ساتھ کشتی میں داخل ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام حیوانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے، تمام حیوان سوار ہوئے لیکن ان میں گدھا سوار نہیں ہوا۔ اس وقت ابلیس گدھے کے 2 پیروں کے بیچ میں تھا۔ در نتیجہ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے سے خطاب کر کے فرمایا، اے شیطان سوار ہو جاؤ۔ شیطان نے اس کلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے سنا اور گدھے کی دم کو پکڑ کر گدھے کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوا۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کرایا اور کشتی کے دروازے کو سختی سے بند کر دیا اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا، اے نوح علیہ السلام، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جاؤ تب رب العالمین کی تعریف کرو اور کہو، تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ مورخین اور مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ یا داغلہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کافر تھی کیونکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں کے ساتھ ہی تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں وہ برابر اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ وہ کافروں کی جماعت میں جا کر انہی کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوا ہوتی اور کافروں کی جماعت میں جا کر اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی کہ بے عقل اور دیوانہ ہے، ایسے ہی بے سروپا کی باتیں کرتی تھی۔ اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا اور ایمان کے راستے پر چل کر مومنوں کا شریک گار بنتا تو یہ داغلہ وائلہ ہی تھی جو فوراً کافر سرداروں اور اس کی قوم کے پاس جا کر نئے ایمان لانے والے کی خبر دیتی، اور اس کا اپنی ظالم قوم کے لوگوں کو خبر دینے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی مہمان حضرت نوح علیہ السلام سے ملنے آتا تو یہ عورت اپنے گھر میں آگ جلا کر مشرکین کو گھر میں منعقد ہونے والی نشست کی خبر مہیا کرتی، اور پھر مشرکین کی یہ جماعت عین موقع پر پہنچتی اور اس مومن پر سختی کرتی اور اس کے راستے میں روڑے اٹکاتی اور طرح طرح سے اسے گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتی۔ سوائلہ نے کفر و بدبختی اختیار کی اور اپنے بیٹے کنعان کو بھی گمراہ کر دیا، جنہیں کچھ مورخین یام بھی لکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بیوی کی کفر اور بدبختی کی نشاندہی قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے۔ ترجمہ: اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سو وہ نبی اللہ کے غضب سے بچانے میں ان بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں میں سے پیش تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب تو نوح کا دماغ بالکل جواب دیا گیا ہے، اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی اپنے کفر و شرک اور خیانت کاری کی وجہ سے عظیم طوفان کا شکار ہو گئی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں ان کے اہل و عیال کے ساتھ شامل نہ ہوئی اور اس عظیم سیلاب میں اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ ڈوب گئی۔ عیون الاخبار میں مرقوم ہے کہ ایک شامی نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چند سوال کیے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کے جواب دیے تھے۔ ان سوالات میں یہ سوال بھی شامل تھا کہ بکری کے پوشیدہ معاملات ظاہر کیوں ہیں اور اس کے برعکس بھیڑ کے پوشیدہ معاملات ہر وقت تم سے ڈھکے کیوں رہتے ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جب بکری کشتی حضرت نوح علیہ السلام پر سوار ہوئی تھی تو اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی دم توڑ دی تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے پوشیدہ معاملات ظاہر ہیں، جبکہ بھیڑ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز پر جلدی سے لبیک کہی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا، اس لیے اس کے پوشیدہ معاملات دم سے چھپے ہوئے ہیں۔ پس رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کو حضرت نوح علیہ السلام کا اہل قرار دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دین کی مخالفت کرنے والوں کو ان کے اہل سے خارج کر دیا تھا۔ بس ویورز، ہمارا یہ موضوع بھی جاری ہے۔ والسلام
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرد مجمعین.